علیکم جی، میں ہوں حسن طلال اور آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکلی یورز بائی حسن طلال۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے پی ڈی ایم کے جلسوں کے بارے میں اور گورنمنٹ کے رسپانس کے بارے میں۔ پی ڈی ایم نے پہلے جو ہے وہ گوجرانوالہ میں جلسہ کیا تو اور انہوں نے دوسرا جلسہ کیا کراچی میں۔ جو گوجرانوالہ کا جلسہ تھا وہ ڈیفینیٹلی نون لیگ اس کی ہوسٹ تھی، اور جو کراچی کا جلسہ تھا اس کی جو ہے ہوسٹ پیپلز پارٹی تھی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنا زور پکڑتا ہے۔ کچھ جو انیشیٹوز ہیں اپوزیشن کے وہ صحیح ہیں، دوائیوں کی قیمتوں کو ایشو بنانا بالکل صحیح ہے، اشیاء خرد و نوش کی چیزوں کو جو ہے وہ ایشو بنانا بالکل صحیح ہے، چینی اور آٹے کے اسکینڈل کو جو پی ٹی آئی گورنمنٹ کا اسکینڈل ہے اس کو ایشو بنانا بہت صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ جہاں پہ وہ تھوڑی سی کہہ لیں کہ بد احتیاطی کر رہے ہیں وہ یہ کہ بار بار جو ہے ہماری فوجی انسٹیٹیوشن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو صرف سمپل سی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ انسٹیٹیوشن کو اور فرد کو علیحدہ کر سکیں تو آپ کرٹیسائز بالکل کر سکتے ہیں، کیا وہ کسی فرد سے مسئلہ ہے، کیونکہ اسی جو ہے فوج میں ضیاء الحق جیسے جرنیل بھی رہے ہیں، ایوب خان جیسے بھی رہے ہیں، یحییٰ خان جیسے بھی رہے ہیں، مشرف جیسے بھی رہے ہیں، لیکن آج بھی فوج قائم ہے، اور یہ جب تک پاکستان ہے تب تک یہ جو ہے وہ فوج قائم رہے گی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیسے اپوزیشن جو ہے وہ اپنی تنقید فیض حمید اور جو ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں فیض حمید صاحب اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ تک محدود رکھ پاتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ کچھ باتیں انہوں نے تو کی ہیں جو ڈیفینیٹلی ان کے اوپر ذاتی حملے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو انسٹیٹیوشن کے اوپر حملے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ میاں صاحب جو ہیں وہ 2013 سے 2017 تک وزیر اعظم تھے، اور عمران خان صاحب یہاں پہ دھرنا لے کے آئے ہوئے تھے 2014 میں۔ میں تھوڑی سی ہسٹری ریمائنڈ کرا دوں آپ سب کو کہ دھرنا لے کے آئے ہوئے تھے قادری صاحب اور عمران خان صاحب۔ تو تب بھی فوج کے جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے جنرل راحیل شریف، وہ اس ٹائم کی الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے رہے تھے، اور اس ٹائم پہ مریم نواز کی ٹویٹس ہوتی تھیں کہ کیسے فوج ان کے ساتھ ہے اور کیسے وہ ڈی ریل نہیں ہونے دے گی ڈیموکریسی کو۔ تو اب آج کل کی فوج جب عمران خان کے ساتھ ہے، اور یہ کوئی لیسر نون فیکٹ نہیں، اور بلکہ عمران خان کی گورنمنٹ کی میری تنقید جو تھوڑی بہت ہے وہ ہے بھی یہ کہ یہ فوج کو اپنی پارٹی سمجھ کے جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ دیکھیں ایک حد تک ڈیفینڈ کریں، آپ انسٹیٹیوشن کو ڈیفینڈ کریں، لیکن جو ذاتی حملے ہیں جس طرح عاصم باجوہ کے اوپر حملے ہیں، وہی پاپا جونز پیزا والے، اور دیکھیں وہ تو کہہ لیں کہ بٹ آف جوکس بن چکے ہیں، یو کانٹ ڈینائی دیٹ کہ کسی نے بھی مذاق اڑانا ہے اگر آرمی کے رول کا پولیٹیکل رول کا، تو وہ ان کے لیے ایزی ٹارگٹ بن چکے ہیں عاصم باجوہ۔ ابھی تو انہوں نے صرف ایس اے پی ایم سے ریزائن دیے، جب تک یہ سی پیک سے ریزائن دے کے غائب نہیں ہو جاتے پورے پولیٹیکل سین سے، تب تک ان کے اوپر جوکس میمز بننا ختم نہیں ہوں گے۔ پہلے ان کے اوپر جوک بنا کے انہوں نے 3 کروڑ کی گاڑی 30 لاکھ کی شو کی ہوئی، پھر ان کا جو ہے وہ منی ٹریل والا تھا، وہی جو میاں صاحب کی منی ٹریل یاد آ گئی تھی سب کو کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع۔ تو ہاں، کمنگ بیک ٹو دا ریئل ایشو، پی ڈی ایم کا جلسہ، تو پی ڈی ایم کا جلسہ جو تھا وہ کافی کہہ لیں کہ اچھے پوائنٹس اس میں ریز کیے گئے۔ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ قیمتیں بتا رہے تھے چیزوں کی کتنی مہنگی ہو چکی ہیں، اور جو کہ فیکٹ ہے کہ غریب بندے کے لیے چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑی ضروری ہوتی ہیں، کیونکہ اس نے اپنا روز کا خرچہ چلانا ہوتا ہے، مہینے کا خرچہ چلانا ہوتا ہے، اور یہاں پہ نوکریاں اس طرح تو بٹ نہیں رہیں کہ ہر کسی کے پاس نوکری ہے۔ تو مسئلے مسائل کافی ہیں، اکنامک فرنٹ پہ پی ٹی آئی کے مسئلے مسائل کافی ہیں، اور پی ٹی آئی کا ڈرا بیک ابھی تک ہے بھی یہ کہ وہ جو ہیں کہ انفلیشن کنٹرول نہیں کر پائے، گروتھ ریٹ شو نہیں کر پائے، ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر پائے۔ خیر ڈالر کا ریٹ کنٹرول ہونا بھی نہیں تھا، لیکن جتنی کہہ لیں کہ مس مینجمنٹ ہے انتظامی لیول پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی، یہ کہہ لیں کہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ پرائسز جو ہیں وہ ٹائیگر فورس کنٹرول کرے گی۔ اب ٹائیگر فورس کا کیا کام انتظامی لیول پہ، کیا اتھارٹی ہے ان کے پاس کہ وہ کسی بھی دکاندار کو کہیں کہ آپ صحیح ریٹ پہ نہیں دے رہے یا کچھ نہیں کر رہے؟
آپ کو اپنی بیوروکریسی کو جو ہے ساتھ لے کے چلنا ہے اور ان سے کام یہ کروانے والے ہوتے ہیں. گورنمنٹ کے 2 سال ہو گئے ہیں, کب تک پی ٹی آئی جو ہے وہ پچھلی ماضی کی حکومتیں, چاہے وہ نون لیگ ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو, ان کے اوپر ڈالتی رہے گی. اور ایک اور سب سے بڑا میرا کرٹیسزم جو ہے وہ پی ٹی آئی کا وہ یہ کہ ہر گناہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی ٹوکری میں ڈالتے ہیں. یہ پرویز مشرف کے خلاف ان کے منہ سے بات تک ایک نہیں نکلتی, ان کے کہہ لیں وہ کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی. حالانکہ جو ٹیررزم ہے یہاں پہ پاکستان نے جو فیس کیا 2007 سے لے کے 2014-15 تک ہی میں, وہ جو ضرب عضب تھا جس کا میں کریڈٹ بہت زیادہ دیتا ہوں جنرل راحیل شریف کو, جنہوں نے ایریڈیکیٹ کیا ہے بہت حد تک, کہہ لیں 90-95% ٹیررزم اس ملک سے ایریڈیکیٹ کیا ہے, وہ جنرل راحیل شریف نے کیا ہے. تو جو مشرف نے گند گھولا ہوا تھا یہاں, گیس ختم کر دی تھی سی این جی بنا کے, بجلی جو ہے وہ ختم کر دی تھی, اور خود جو ہے وہ آؤٹ ہو گیا تھا ریزائن کر کے, اس پہ ایک لفظ نہیں بولتا عمران خان آج کل. پہلے جو ہیں وہ اس دور میں بولتے تھے. اب دیکھیں تھوڑے بہت تقاضے ہوتے ہیں فوج کو لے کے چلنے کے. فوج کو لے کے چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساتھ لے کے چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب جب ضیاء الحق کو بھی انڈورس کرنے لگ جائیں, آپ ایوب خان کو بھی انڈورس کرنے لگ جائیں. ابھی عیا خان اور ایوب خان نے مل کے جو ہمارے ایسٹ پاکستان جو بنگلہ دیش کہلاتا ہے وہ والا ڈبیکل کیا, اس کو بھی آپ انڈورس کرنے لگ جائیں تو ماضی کی جو ہے وہ کہہ لیں مٹتا نہیں ہے. تو پی ٹی آئی کو چاہیے اپنی سمت درست کرے, مین چیزوں کے اوپر آئے, پرائسز کے اوپر آئے, انفلیشن کے اوپر آئے, ادویات کی قیمتوں کے اوپر آئے, کیونکہ یہ بڑے مسئلے ہیں. یہ جو ہیں یہ ہٹ کرتے ہیں کامن مین کو. اب ایک بندے نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا یہ سوچ کے کہ نواز شریف چور ہے. اب چور کے دور میں جو ہے وہ ادویات سستی تھیں, آلو سستے تھے, چینی سستی تھی, آٹا سستا تھا, اور پاک صاف لوگوں کے دور میں یہ سب مہنگی ہو گئی. تو کچھ دیکھنا چاہیے, یا پھر عوام کو کوئی اور لالی پاپ بیچیں. ابھی عمران خان ریسنٹلی کہتے ہیں بڑا اچھا ہوا ہے جی, ادویات جو ہیں وہ سستی ہو گئی ہیں. مطلب کچھ تو تھوڑی بہت تو شرم کریں نا کہ آپ کی گورنمنٹ کس لیول پہ جا رہی ہے. آپ یوں کر کے بلاتے ہیں کہ میاں نواز شریف آؤ تو ہم جیل میں رکھتے ہیں. بھیجا آپ نے اس کو خود ہے, وہی جو ڈیل کر کے گیا ہے جنرل باجوہ کے ساتھ, ان کی ایکسٹینشن کی, ساری قوم کو پتہ ہے. مطلب حکومت بھی سمجھتی ہے کہ ہم بدھو ہیں, الٹا نواز شریف بھی سمجھتے ہیں کہ ہم بدھو ہیں. ہمیں نواز شریف کا ماضی بھی بالکل اچھی طریقے سے پتہ ہے. جب تک فوج ان کے ساتھ ہے, بے شک انسٹیٹیوشن ہو, اسٹیٹ ابو دا اسٹیٹ ہو, انہیں ان کے لیے قابل قبول ہے. جب تک پرائم منسٹر نواز شریف ہے, جب پرائم منسٹر نواز شریف نہیں ہے ان کے لیے کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے. اب 2010 میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, کیسے انہوں نے چیف جسٹس پاکستان ایٹ دا ٹائم جو تھے افتخار احمد چودھری کو یوز کیا تھا, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی تھی پیپلز پارٹی کی. ہر روز پیپلز پارٹی کے اوپر سو موٹو ایکشن ہو رہا ہوتا تھا افتخار احمد چودھری کا. مطلب وہ بھی صحیح نہیں تھا, وہ بھی ٹھیک نہیں تھا. ہاں ایک ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن کر رہا تھا, فوج نہیں کر رہی تھی لیکن عدلیہ کر رہی تھی. تو اب اگر عدلیہ نہیں کر رہی ہے اور اب فوج کر رہی ہے تو میاں صاحب کو جو ہے وہ مسئلہ ہو گیا اس سب سے. دیکھیں آپ اس چیز کو کرٹیسائز پتہ ہے کب کر سکتے ہیں, جب آپ خود اس چیز کے بینیفیشری نہ رہے ہوں. مثال کے طور پہ عمران خان پاور میں آنے سے پہلے اسٹیٹس کو کی باتیں کرتا تھا. اب عمران خان اسٹیٹس کو کی باتیں نہیں کر سکتا کیونکہ وہ انہی کو ملا کے ساتھ چل رہا ہے. سسٹم کے اندر سے ہی رہ کے وہ چینج کتنا سا آیا ہے وہ تو ساری عوام کو ہی پتہ ہے. لیکن جو چینج کا نعرہ بھی ہے وہ سسٹم کے اندر رہ کے ہو گیا, جو کہ ایکچوئل چینج نہیں ہے, جو کہ اسٹیٹس کو کے ساتھ چینج ہے. جہانگیر ترین باہر گیا ہوا ہے اسکینڈل پہ چینی والے. تو پی ڈی ایم کو چاہیے کہ اپنا جو فوکس ہے وہ مہنگائی اور بے روزگاری اور مشکلات, جو ادویات کی قیمتیں ہیں, جو عوام مشکلات فیس کر رہی ہیں, اس پہ رکھیں, نہ کہ پورے انسٹیٹیوشن کو ہٹ کریں. کیونکہ کل کو فار ایگزامپل 2023 کا الیکشن جیت بھی جاتی ہے پی ایم ایل این, تو انہیں بھی اسی فوج کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا, اور ان کے بیانات ویسے ہی ہو جائیں گے جیسے آج کل کے عمران خان کی. جو میرا کرٹیسزم ہے, عمران خان آؤٹ آف دا وے جا کے اپنی فوج کو ڈیفینڈ کرنے لگے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ فوج کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہی ہوئی کہ کس کے ساتھ ان کی جو ہے وہ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی یا ان دا فیوچر چل پائیں گے. تو عمران خان فلی جو ہے اس چیز کو یوٹیلائز کر رہے ہیں جو فوج اور نواز شریف کی ابھی لڑائی چل رہی ہے. تو میری بس یہی تھوڑی سی بات تھی کرنٹ پولیٹیکل سچویشن پہ. ہوگا کیا ہوگا, اس سے کچھ بھی نہیں. ابھی اتنی عوام نہیں کٹے کی پی ڈی ایم نے کہ وہ کرنٹ گورنمنٹ کو استعفیٰ دلوا دیں, کیونکہ یہ پریشر تو ماضی میں بھی بہت پڑتے رہے. 2014 میں نواز شریف کے اوپر پریشر تھا, انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا تھا. تو اب آنے والے دنوں میں تھوڑی سی سچویشن کلیئر ہوگی. 2021 کے مارچ میں الیکشنز بھی آ رہے ہیں سینٹ کے, تو اس سے پہلے زور لگا رہی ہے اپوزیشن. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے.
مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.